السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام 18 سال سے جو خواتین یا حضرات 18 سال سے زیادہ عمر والے ہیں ان کے لیے ہماری خدمات ہیں، اور ہم رشتے جو کرواتے ہیں والدین اور سرپرست جو ہے ان کی مرضی سے۔ ناظرین اکرام، کچھ دن پہلے میں نے چترال کا ایک پروگرام لگایا تھا، اور پاکستان اور بیرون ممالک سے کافی مرد حضرات میرے ساتھ رابطے میں آئے کہ قاری صاحب ہم چترال میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ خدمات دیں۔ میرے بھائیو، یہ جو چترال علاقہ ہے نا، یہ راولپنڈی سے اگر ہم سفر کریں تو تقریباً 13-14 گھنٹے کی مسافت پر یہ ہے، اور پاکستان کا ہی علاقہ ہے۔ وہاں نہری پانی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس اعتبار سے وہاں کاروبار کے طور پر جو ہے زیادہ کاروبار نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، ملنسار ہیں، اور ماشاءاللہ مہمان نواز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو باقی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ، میں کچھ سال پہلے سعودی عرب سے ڈائریکٹ وہاں گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے قاری صاحب پنجاب سے کافی سارے لوگ آئے ادھر، ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے دیکھا چلو اگر وہاں سے کوئی مخلص ساتھی ہیں چلو ہم رشتہ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ جب وہ شادی کر کے وہاں اپنے علاقے میں گئے تو ان کے رشتہ داروں نے قبول نہ کیا، پھر اذیت کے ساتھ طلاق دے کر ہمارے پاس بھیج دیا، اور بعض وہ کہتے ہیں کہ اموات بھی ادھر آئی ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے وہاں اب یعنی پولیس کے انتظامات، اور اس اعتبار سے امن اور سکون، امن کمیٹیز کے انتظامات ہیں، وہاں کی جو ہے وہ کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ وہاں کی خواتین پنجاب ادھر علاقے میں آئیں۔ ہاں، اگر کوئی مخلص ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے خدمات ہیں، لیکن جو واقعتاً ہی اس علاقے کے کلچر کو، وہاں کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے، تو ان کے لیے جو ہے کچھ افراد رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں رشتہ کرنے کے لیے دوسرے علاقے کی نسبت زیادہ ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثلا ہم اس علاقے میں جائیں، جا کر اس علاقے کا وزٹ کریں، کچھ ملنے والوں کو تحائف وغیرہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے علاقے میں کپڑا ہے، لیڈیز جینٹس ہے، اسی طرح موسم کے حساب سے ایسی چیزیں جو نہ خراب ہونے والی ہیں، تو بندہ اس سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندے کا تعارف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خود کہیں گے قاری صاحب ہمارے بچیے ہیں، ان کے رشتوں کے متعلق آپ سوچیں۔ تو وہاں چترال کے ارد گرد گاؤں ہیں، ان گاؤں کا وزٹ کیا جائے، وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں۔ تو اس پر جو ہے نا کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم چترال سے جاتے ہیں، راولپنڈی سے یا پشاور سے جاتے ہیں، کم سے کم گاڑی جو ہے رینٹ اس کا 50,000 سے کم نہیں ہوگا آنے جانے کا، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے ہوٹلنگ وغیرہ کرنی ہے، ہوٹلوں کے کرائے بھی زیادہ ہیں۔ تو جو بھی چترال کے لیے یعنی جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے تو حالات بہت ہی کمزور ہیں۔ اگر کوئی تھوڑے بہت سروس چارج کے طور پر دے دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں نے ان کے اوپر بہت زیادہ احسان کر دیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے ان سفروں کے اوپر ہی لگ جاتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو بیرون ممالک سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آج صبح سے سعودی عرب سے اور دبئی سے اور مسقط سے اور اسی طرح اٹلی سے، ان علاقوں سے، ایک اور ملک ہے فرانس سے بھی، کافی ملکوں سے میرے ساتھ مرد حضرات رابطے میں قاری صاحب آپ کا چترال کا پروگرام ہمیں پسند آیا ہے، ہم بھی چترال شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل کر رہے ہیں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں، امیر ہیں، غریب علاقوں میں شادی کریں، وہاں رزق بھی پہنچے، اور اس طرح ایک تعلقات پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ آپس میں ملیں۔ تو اس اعتبار سے جو بیرون ممالک والے اپنے عطیات بھیجیں، میں ان سے ملوں، ان کو دے کر آؤں۔ اس طرح سے یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ یار یہ پنجاب والے لوگ، دوسرے علاقوں والے لوگ اتنے اخلاق والے ہیں، تو پھر آگے پھر رشتہ داریاں ہوں گی، رشتہ داریاں آپ نے کرنی ہیں، ہم نے آپ کو ایک دوسرے کے گھروں تک لے کر جانا ہے۔ تو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں بیرون ممالک سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ واٹس ایپ میں آئیں، فارم پر کریں، اور اس باقی جو ہے تفصیل انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔
تو یہ لوگ جو ہے نا بہت اچھے ہیں، سادہ لوگ ہیں اور ول فریب ان میں نہیں ہے. جو بات سب سے پہلے آپ کریں وہ سچی بات ہو، اور وہ جو کریں گے وہ بھی سچی بات ہوگی. پھر اگر ان میں جھوٹ تضاد بیانی ہو جائے تو پھر وہ نہ متنفر ہو جاتے ہیں. سادے لوگ ہیں اور یقین کرنے والے ہیں. باقی ماشاءاللہ وہاں جو قدرتی حسن بہت زیادہ ہے، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ وہاں یعنی کم سے کم گرمی کے دنوں میں کچھ دن ضرور بندہ گزار کے آئے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے. یہ میرا پروگرام چترال کا جو ہے جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور جو بار بار ہر پروگرام دیکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کن ممالک سے اور کس شہر سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.